A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Sajid Mangi, Advocate High Court, lecturer of Sociology, LLB Part 1. Hope you all are fine and enjoying the online classes. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو شاد و آباد رکھے اور آپ آن لائن کلاسز سے انجوائے کریں. So today we are going to discuss about the bureaucracy by the Max Weber. As in the last lecture we discussed and learned the syllabus of the Max Weber. In that syllabus we discuss about the social actions, and in the second number we learn about the ideal types, and after that in third number we discuss and learn about the authority, that what is the authority and how authorities work under the theories of Max Weber. And now we are going to discuss and learn about the bureaucracy by the Max Weber. Bureaucracy is defined as a system for controlling or managing a country, company or organization that is operated by a large number of officials employed to follow rules carefully. This is the definitions of the bureaucracy. But in initial positions, if we are discuss about the bureaucracy, that bureaucracy is something that comes from the French side. یعنی کہ فرانس میں جو اس کا کنگ ہوتا تھا وہ ایک اسمال ڈیسک کے تحت کے تھرو اپنے آرڈرس کو امپلیمنٹ کرتا تھا. اس وقت دیٹ از کال دا بیوروکریسی. لیکن آج ناؤ ڈیز ان آور کنٹری, آئی مین ٹو سے دیٹ پاکستان, ہمارے پاس سی ایس ایس آفیسرس ہیں جو کہ بیوروکریٹس کہلاتے ہیں, جو سپیریئر پوزیشنس پہ ہوتے ہیں, جو آرڈرس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی آرڈر کو نہیں مانتا تو اس کو فائن کرتے ہیں, اس کو پنش کرتے ہیں. تو آج کے ہمارے معاملے میں, آج کے ہمارے دور میں جو سی ایس ایس آفیسرس ہیں, سی ایس ایس بیوروکریٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سی ایس آفیسرس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشنس ہوتی ہے, جہاں پر وہ لوگ ڈے ٹو ڈے بزنس یا سوسائٹی یا پھر گورنمنٹ کے پراپرٹی, بزنس اور اس کے ایڈمنسٹریشنس کو ہینڈل کرتے ہیں. دیٹ از ناؤن ایز دا بیوروکریسی. اور اس کے بعد اس کے ہم کریکٹرز کو ڈسکس کریں گے کہ جس طریقے سے اگر مدھو مکھی کا چھتا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر کہیں آپ رورل ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے پیڑوں میں مدھو مکھی کا چھتا ملتا ہے. 100 of bees are there. وہ ایک سسٹم کے تحت ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کچھ مکھیاں ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے کام کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ ون bee is on the top position, that is known as a queen. وہ ایک ٹاپ پوزیشن پہ ہوتی ہے, اس کو ہم کوئین کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اور اس کے سپرویژن میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. لائک دا سیم وے, جیسا کہ ہم نے بیز کو ڈسکس کیا کہ بیز کے اس میں چھتے میں کافی تعداد میں جو بیز ہوتی ہیں اس میں کیٹیگریز وائز کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو کوئین ہوتی ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ ہوتی ہے, پھر اس سے ڈاؤن, پھر اس سے ڈاؤن. لائک دا سیم ان بیوروکریسی, دا سی ایس ایس آفیسر از آن دا سپیریئر پوزیشنس. وہ سپیریئر پوزیشنس پہ ہوتے ہیں جو بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اور پھر ان سے نیچے, پھر ان سے نیچے. یہ سمجھیں کہ ایک چین آف کمانڈ چلتی رہتی ہے. اس کے بعد ہم اس کی اسپیشلائزیشنس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی بیوروکریسی اسپیشلائزیشنس کیا ہوتی ہیں. کہ جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو مثال دی تھی بیز کی, کیونکہ وہ چھتا ہمارے ذہن میں آ گیا. بیوروکریسی کے لیے ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے کہ وہ کس طریقے سے سسٹم کو چلا رہے ہیں. لائک دا سیم وے بیوروکریسی از موسٹ امپورٹنٹ ان آور لائف, ان آور سوسائٹی, ان آور کنٹری. کہ بی ہیو اے اسپیسیفک جابس. جو بھی اس چھتے میں بیز ہوتی ہیں ان کی کیٹیگریز وائز ان کا کام ان کا ڈیوائڈ ہوتا ہے. کہ سم بیز آر ڈپیوٹ آن دا سیکورٹی سسٹمس اینڈ سم آر آن دا فوڈ سسٹم. یعنی کچھ جو ہے وہ اپنے دفاعی سسٹم کو برقرار رکھا ہوا ہوتا ہے, کہ وہ آپ دیکھیں گے کچھ چھتے میں کچھ تعداد میں مکھیاں رہتی ہی رہتی ہیں, ایسے نہیں کہ وہ ساری چلی جاتی ہیں. کچھ دفاعی نظام پہ ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ اسٹوریج سسٹم پہ ہوتے ہیں کہ باہر جانا ہے اور وہاں سے ارک چوسنا ہے اور وہاں آنا ہے اور وہاں اس کو اسٹور کرنا ہے. اس طریقے سے ہر بی کی جاب جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے. لائک دا سیم وے ان بیوروکریسی ہر انسان کو ایک ایک جاب دی گئی ہے, اور اس جاب میں وہ بہت ہی اسپیسیفائڈ ہے, اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. دیٹ از کالڈ دا اسپیشلائزیشنس آف دا بیوروکریسی. تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے ڈویژن آف لیبر. کہ ڈویژن آف لیبر کیا ہے؟ مدھو مکھیاں ڈویژن آف لیبر میں رہ کر کام کرتی ہیں بہت ہی ایفیشنسی کے ساتھ.
کام کو کام کی نوعیت کے حساب سے تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں وہی جیسے کہ ہم نے ابھی اس میں اسپیشلائزیشنس میں مثال دی تھی کہ 20 کا جو کام ہے وہ کیٹیگریز وائز ڈیوائڈ ہے اور وہ اس میں اپنے کام میں ایکسپرٹیز کا وہ ہے وہ بڑے اسپیشلائزڈ ہیں. اب جیسے کہ اگر وہ دفاعی نظام پہ ہے تو اس پہ وہ ایکسپرٹ ہے, اگر وہ اسٹوریج نظام پہ ہے تو اس میں وہ ایکسپرٹ ہے. لائک دا سیم وے یہاں بھی جو ان کی مدھو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اس میں بھی کیٹیگریز وائز یعنی ڈویژن آف لیبر کہ ان کا جو کام ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے انسان پہ مثال لیتے ہیں بیوروکریسی کے تحت کہ اگر مجھے گھر بنانا ہے تو اس میں ہمیں 3-4 لوگوں کی ضرورت پڑے گی. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, میں اکیلا گھر نہیں بنا سکتا. یعنی کہ ایک مستری ہوگا جو کہ بلاک کا یا پلستر کا کام کرے گا, ایک ہیلپر ہوگا جو اس کے ساتھ اگر وہ اوپر چڑھتا ہے تو اس کی ہیلپ کرے گا, تھرڈ جو ہے وہ لیبر ہوتا ہے, مزدور ہوتا ہے جو مال سیمنٹ اور بجری ملا رہا ہوتا ہے, کوئی بلاک لا رہا ہوتا ہے. اس طریقے ٹیم آف ورک ہوتا ہے اور وہ کیٹیگری وائز کام کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس میں پھر جیسے ایک مستری ہوتا ہے تو اس ٹاپ پوزیشن پہ ہوتا ہے, پھر اس کا ہیلپر ہوتا ہے, پھر مزدور ہوتا ہے. اس طریقے سے ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے. دیٹ از کال ان دا بیوروکریسی دا ڈویژن آف لیبر. اچھا, فورتھ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیٹ آف فارمل رولس. یہ تو بہت ہی اب چونکہ پہلے تو ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو, اب عام ہو گیا ہے. SOP یعنی کلیئر ریٹن انسٹرکشنس. ہمارے پاس SOP ہے, SOP کے معنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم. یعنی بینک ہے تو بینک کا اپنا SOP ہوتا ہے, سب تمام چیزوں کی اپنی SOP ہوتی ہے. اس میں تمام یعنی کلیئر ریٹن انسٹرکشنس لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے تحت آپ کو کام کرنا ہے. آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوگا, آپ کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, یہ کلیئر ریٹن انسٹرکشنس ہوتی ہیں جس کے تحت تمام ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل چونکہ ہمارے پاس کرونا کا وبائی ایک مرض ہے, اس میں SOPs ہیں. جس طریقے سے ہمیں گورنمنٹ نے بتایا کہ جی آپ جو ہے وہ 3 فٹ سے 4 فٹ کا, اب کچھ سننے میں آیا کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں. اسی طریقے سے تمام سیکشنز میں جو بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ SOP کو دیتے ہیں کہ آپ اس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم کے تحت جس میں کلیئر ریٹن انسٹرکشنس موجود ہیں اس کے تحت تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہمارا بیہیو کیسا ہوگا لوگوں کے ساتھ, ہمارا سوسائٹی میں بیہیو کیسا ہوگا, کیسا ہوگا اور کیسے ہم رن کریں گے. اور یہ تمام چیزیں سیٹ آف فارمل رولز جو ہے وہ 20 کے چھتے میں بھی پائی جاتی ہیں. اور after that we are going to discuss the functions of the bureaucracy. In the functions of the bureaucracy implements the laws and policies made by the elected officials. Very clear کہ ہمارے پاس جو لیجسلیچر ہوتے ہیں, جو قانون یہ آتے ہیں, ہمارے MPs صاحب الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے قانون بنانا, قانون میں امینڈمنٹ کرنا اگر حالات کے حساب سے اگر اس کی ضرورت ہے. تو اس میں جو امپلیمنٹ ہوتا ہے لا کا وہ جو ہے وہ الیکٹڈ آفیشلس کا نہیں ہوتا. دیز لاز اینڈ پالیسیز ٹو بی پٹ انٹو پریکٹس ان اسپیسیفک سچویشنز اینڈ اپلائڈ ان آل ڈیلی لائف. یعنی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے الیکٹڈ آفیشلس ہوتے ہیں, وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, وہ قانون کو بناتے ہیں, اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وقت و تقاضا کے حساب سے وہ کرتے ہیں. لیکن قانون کی امپلیمنٹس کرنا, لا کو امپلیمنٹ کرنا وہ ہمارے بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کوئی ایگزامپل لیتے ہیں کہ جس طریقے سے 2 ویلر بائک ہے اس میں ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم بائک کو رائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لا میں ہے. لیکن اکثر اگر ہم یہ توڑیں گے اس لا کو تو جو بیوروکریٹس ہوں گے وہ ہمیں پنش بھی کریں گے, اس پہ فائن بھی کریں گے. تو یہ جو ہے فنکشنس آف بیوروکریسی میں آتا ہے. امپلیمنٹس the laws and policies made by the elected officials. These laws and policies to be put into practice in specific situations and applied in all daily life. یعنی یہ ڈیلی بیسس پہ جیسے ہیلمٹ کا معاملہ ہے, دوسرے معاملات ہیں, یہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہمیں فالو کرنے, رولس اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا ہے جو کہ ہمارے الیکٹڈ آفیشلس کی طرف سے ہو گئے اور ہمیں ہمارے بیوروکریٹس امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. سیکنڈ پہ ہے دا بیوروکریسی پرووائڈس نیسسری ایڈمنسٹریٹو فنکشنز لائک کنڈکٹنگ ایگزامینیشنس, پرمٹس اینڈ لائسنس اینڈ کلیکٹنگ فیس. یعنی گورنمنٹ کا جتنا بھی پیپر ورک ہوتا ہے وہ ہمیں بیوروکریٹس کرتے ہیں.
جیسے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ہمارے ڈی سی صاحب ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر، چاہے کسی بھی قسم کا ہمیں پروگرام کرنا ہے، اس کا پرمٹ لینا ہے، اگر ہم کسی ریلیجیس بیس پہ جاتے ہیں، ہمارے کوئی ریلیجیس کوئی پروگرام ہے جو کہ پرمنٹ بیسس پہ ہوتا ہے، تو اس کی ہمیں پرمٹ لینی پڑتی ہے، جو کہ ہمیں ڈی سی دیتا ہے۔ ڈی سی جو ہے وہ ایک پروسیس کے تحت کرتا ہے کہ جی وہ پہلے اس کو کرتا ہے، ایس پی صاحب سے اپنے رائے لیتا ہے، ایس پی صاحب جو ہے وہ ڈی ایس پی سے کرتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او پھر آن دی اسپاٹ جاتا ہے، وہاں کا جو پرمٹ جس جگہ کی لینی ہوتی ہے ریلیجیس حوالے سے یا پولیٹیکل حوالے سے، وہ وزٹ کرتا ہے، وہاں سے وٹنس لیتا ہے، اس کا جو ہے وہ اسکیچ بناتا ہے، اسکیچ بنانے کے بعد روٹ بناتا ہے، روٹ بنانے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ جی یہ اگر ہوگا، اس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوگا، بہتر ہوگا، اگر پرمٹ دی جائے تو اچھا ہوگا، تو وہ لکھ کے پھر وہ ڈی ایس پی کو باہر کرے گا، ڈی ایس پی آگے ایس ایس پی صاحب کو، ایس ایس پی صاحب پھر وہ موو ہوگی اپلیکیشن ڈی سی صاحب کے پاس، پھر ڈی سی صاحب کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ دے یا نہ دے۔ اگر اس میں تمام چیزیں کلیئر آ جاتی ہیں تو وہ پرمٹس ہمیں مل جاتی ہیں۔ اس طریقے سے لائسنس کا ایشو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کلیکٹنگ فیس کا بھی ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ کا جتنا بھی پیپر ورک ہوتا ہے وہ بیوروکریٹس کرتے ہیں۔ مثال کسی اسکول میں کون سا کورکولیم چلے گا یا پھر ٹیچرس کو کس طریقے سے ٹریننگ دینی ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھانا ہے، ان کا سلیبس کیا رہے گا، یہ تمام چیزیں بیوروکریٹس کو کرنی ہوتی ہیں۔ اکثر ہمارے پاس جو آج کل ہمارے پاس جو کالج اور اسکول سطح پہ سلیبس دیا جاتا ہے کہ جی یونیورسٹیز کی طرف سے یہ ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھانی ہے، اس باؤنڈری سے باہر نہیں جانا ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے جو دی جاتی ہیں اور اس کو آرڈرس کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے۔ ان تھرڈ پہ فنکشن آف بیوروکریسی میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا اٹ ریگولیٹس ویریس گورنمنٹ ایکٹیویٹیز، یعنی کہ جتنے بھی رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں روزانہ کی بنیاد پر کس طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بیوروکریٹس کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریٹ کریں اور مینیج کریں۔ بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو لیول کا، وہ کس طریقے سے بیوروکریسی میں بیوروکریٹس صاحبان جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس کے بیوروکریسی کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ان میرٹس دیر از دا فرسٹ تھنگ از پریڈکٹیبلٹی۔ پریڈکٹیبلٹی میں دا رولس اینڈ ریگولیشنس آر پریڈکٹیبل، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے دور ہوتا تھا اس میں راجا مہاراجا ہوتے تھے اور جو چیزیں بالکل پریڈکٹیبل نہیں تھیں، یعنی کہ اگر جیسے جو پہلا دور تھا اس میں راجا مہاراجا ہوتے تھے، اگر اس میں کوئی صاحب پکڑا گیا جس نے کوئی غلطی کی، اب اس میں پتہ نہیں ہوتا تھا ان کو کون سی سزا ملے گی، اچھا اچھوت ہے، اعلیٰ ہے، کم ذات کا ہے، یہ تمام چیزیں اس وقت دا ہیومنس آر ڈیوائڈیڈ انٹو کیٹیگریز کے، ایک بڑا ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، تو اس حساب سے ان کو پنشمنٹ دی جاتی تھی۔ بٹ ناؤ آل تھنگس ہیو بین چینجڈ، اب جو ہے ایسا نہیں ہے، اب پریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ آ گئی ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ بیوروکریسی میں میرٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا میرٹ میں جو ہے سیکنڈ آپشن پہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی بیوروکریسی میں بہت ایزی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ جیسا کہ اگر میں بیوروکریٹ بننا چاہوں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھ میں کوالٹی اور کیپیبلٹی ہے تو 100% آئی کین بی دا سی ایس ایس آفیسر۔ آپ لوگ بھی اگر محنت کر سکتے ہیں، آپ میں وہ کوالٹی ہے، آپ کی وہ لرننگ پاور، اسکل پاور، لسننگ پاور اور آپ میں وہ کوالٹی ہے تو انشاءاللہ آپ بن سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ڈیموکریسی بیوروکریسی میں ایک آپشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ایک صاحب ہیں بیوروکریٹس ہیں تو اس کا بیٹا بنے گا، اس کا پوتا بنے گا، نہ یہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے۔ دیر از اے ڈیموکریسی ان بیوروکریسی، ایوری ون کین اپلائی if we have a quality and capability to do something۔ اچھا اگر ہم ڈی میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ریجیڈیٹی ڈیو ٹو دا ریجیڈیٹی ان رولس اینڈ ریگولیشنس، یعنی بہت زیادہ پیپر ورک کی وجہ سے آپ کا لائسنس اٹک گیا ہو، انکم ٹیکس کی وجہ سے آپ کی سیلری رک گئی، یہ تمام چیزیں ریجیڈیٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنا کام، اتنا پیپر ورک ہو بیوروکریسی میں اور اتنا اس کو ہارڈ کیا گیا ہو کہ آپ کا لائسنس آپ کو ایشو نہیں ہو رہا
اور اگر آپ انکم ٹیکس کی وجہ سے آپ کی سیلری رک گئی ہے، تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیوروکریسی میں اتنے ڈاکومنٹس اتنی چیزیں درکار ہوں کہ بندہ وہ پوری نہ کر سکے، اس نوعیت پہ پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے وہ کام رک جائے، لائسنس رک جائے، سیلری رک جائے، تو یہ ڈی میرکس ہیں، ریجیڈیٹی ہے اس کی بیوروکریسی میں. یہ تمام چیزیں ریجیڈیٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اتنا ریجڈ ہے، اتنے رولس ریگولیشنس ہیں اس پارٹیکولم جابس میں کہ کچھ نیا ایڈ نہیں ہو سکتا اور پرانا مٹ بھی نہیں سکتا. یعنی اگر بیوروکریسی کے یہ ڈی میرکس میں شمار ہوگا کہ یہ ریجیڈیٹی ایسی سخت چیزیں اس میں کی گئی ہوں کہ نئی چیزیں ایڈ ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہو پاتا، اور پرانی چیزیں بھی اس میں نہیں ہو سکتا. دیٹ از دا ڈی میرکس ان ریجیڈیٹی آف بیوروکریسی. اور ریڈ ٹیپ اس کا لاسٹ ہے. ریڈ ٹیپ ہے ڈیو ٹو lots of rules and regulations your work stop unnecessary, that is red tape. یعنی بنا مطلب کے کام اٹک جائے. ایک یہ ریڈ ٹیپ ایسا ہے کہ بیوروکریسی میں اس کے ڈی میرکس میں کہ بنا مطلب کے کام اٹک جائے. کوئی ریزن ہوتی ہے، جیسے کہ اس میں ہم نے ریجیڈیٹی میں ڈسکس کیا تھا کہ بہت زیادہ پیپر ورکس کی وجہ سے ہمارا لائسنس رک گیا، انکم ٹیکس کی وجہ سے ہماری سیلری رک گئی. لیکن یہاں ریڈ ٹیپ میں ایسے ہے کہ ڈیو ٹو lots of rules and regulations your work stop unnecessary, that is the red tape. یعنی بنا مطلب کے کام اٹک جائے ایک ٹیبل سے. یعنی وہ کام ہمیں جو ہے وہ بیوروکریسی میں اس کے ڈی میرکس اگر ایسا ہو موو کراتے رہے ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل سے آئیں، دوسرے ٹیبل سے تیسرے ٹیبل میں، پھر موو ٹو دا فرسٹ ٹیبل، یہ معاملہ ہوتا رہے لیکن ہمارا کام نہ ہو، دیٹ از کالڈ دا ریڈ ٹیبل. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.